تم سے پہلے جو یہاں ایک شخص تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو تو جو لوگوں کے سامنے بتلاؤ، وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ جناب صدر، معزز کابینہ، میرے ساتھیوں، اس ملک میں ہمارے دستور کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا رہا ہے قیام پاکستان سے اب تک، اس کے موجبات کیا ہیں؟ وہ آج آ کے ایک ہی فورس نظر آتی ہے، جنہوں نے کبھی وہ آئے ڈکٹیٹر، انہوں نے کوڑے لگائے، وہ کوڑے والے آ گئے۔ اس کے بعد وہ مکے والا آیا۔ وہ کہاں ہے مکے والا؟ بتائے ذرا کہاں ہے؟ اس کے بعد اب یہ اٹھانے والے آ گئے ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو جمہوریت کا لبادہ اڑ کے آتے ہیں، بڑے مجرم یہ ہیں، بڑے قصوروار یہ ہیں، لیکن مکافات عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی وعدہ ہے ظالم کو پکڑنے کا اور اس کو سزا دینے کا۔ آج دیکھو، پچھلی تاریخ دیکھ لو، مولوی مشتاق، جسٹس مشتاق کے ساتھ جوڈیشری میں جو ہوا، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا، اس کی قبر پہ، اس کے جنازے پہ لوگوں نے جوتے مارے، جنازہ اس کا پاؤں تلے روندا گیا تھا۔ جسٹس منیر کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب آ گئے ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ کی بیوی اب کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میرے خاندان کو معاف کر دیا جائے۔ بات یہ ہے، وہ معافی تو غلطی کی ہوتی ہے، جرم کی معافی نہیں ہوتی، سزا ہوتی ہے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں سر عام آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کیا جائے اور پورے پاکستانیوں کو کہا جائے اب اس کو وٹے اور روڑے مارو اور اس کو مار دو یہاں پہ۔ یہ تمہاری سزا ہونی چاہیے، صرف لٹکانا تمہارا نہیں بنتا۔ قاضی صاحب، جو اس قوم کے ساتھ آپ کر گئے ہیں، یہ اسی کا کارخانہ ہے کہ آج اٹھائے جا رہے ہیں لوگ اور پتہ نہیں چلتا، پھر جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ بیچارے بولنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تم نے بطور چیف جسٹس، میں کہتا ہوں، اس کرسی کی اتنی توہین کی ہے کہ تم نے فرمایا نہیں ہے، تم بکواس کرتے رہے ہو، اور تمہارے اس پھل کا، تمہارے اس بیج کا جو تم نے بویا تھا جوڈیشری میں، اس کا پھل اب تمہیں ملنا ہے اور مل رہا ہے۔ میں تمہارے بارے میں ایک تضمین کے ساتھ شعر کہتا ہوں کہ مکافات عمل ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ قاضی صاحب، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی دیکھنا، یہ دنیا کا نظام ہے، پورے معاشرے کو برباد کیا، لوگوں کو اٹھوایا۔ تمہارے دور میں، تمہارے قانونی چھتر کے نیچے ہماری پاکیزہ خواتین پہ انگلیاں نہیں اٹھائی گئیں، ان کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ ان کی پردہ نشینی برباد کی گئی، گھروں میں گھسے دندناتے ہوئے، اور حکم یہ تھا کہ صرف بندے کو گرفتار نہیں کرنا، چیزیں بھی اٹھانی ہیں، سامان بھی اٹھانا ہے، لوگوں کو اٹھانا ہے، بچوں کو اٹھانا ہے۔ جو جتنے قتل ہوئے ہیں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، جرم کے ساتھ، تم مجرم ہو، تم قاتل ہو، تم ظالم ہو، تم غاصب ہو، اور تمہارا احتساب جو ہے وہ بنتا ہے اور بنے گا۔ میں چند ایک میں تو اب اس کو جو اب میٹر کرتے ہیں، میں ان کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں کہ جو آپ لوگ کر رہے ہو، کیا یہ ضمیر آپ کا ضمیر نہیں ہے؟ ضمیر والا بندہ جو ظلم کر کے اپنی اچھی نیند سوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ضمیر مر گیا، وہ روز اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ کے سوئے۔ میں اسے مشورہ دیتا ہوں، تو بازار عداوت میں بھی کھوٹا نکلا، تو بازار عداوت میں بھی کھوٹا نکلا، میرے دشمن تو میری سوچ سے چھوٹا نکلا۔ میں اپنے نئے چیف جسٹس
جناب یحییٰ آفریدی صاحب کو گزارش کروں گا کہ ایک ظالم جابر اور مکروہ شخص جب یہاں سے آخری دن اترا، لوگوں نے خوشیاں منائی اور شکرانے کے نفل ادا کیے اور آپ پہ امیدیں باندھی، لیکن افسوس آپ کی ابتدا کو اتنی اچھی نہیں ہے، ہمیں مایوسی ہوئی ہے۔ قاضی صاحب کے بعد جو اب ایک لیٹر سامنے آیا ہے جسٹس منصور کا اور جسٹس منیب کا کہ انہوں نے 4 تاریخ کو 26ویں ترمیم کے لیے ایک بینچ فکس کیا تھا، فل کورٹ فکس کی تھی، اور آپ کے ہوتے ہوئے بینچ نہیں بنا، اس کے بعد بہت کچھ خرابی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو یہ شعروں سے میں کہتا ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن فی الحال میں نظر کر رہا ہوں، آپ غلط ثابت کریں۔ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ پھر وہی بات وہی قصہ پرانا نکلا، حاکم وقت سے منصف کا یارانہ نکلا۔ میرے ساتھیوں، اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے صفوں کے ہمارے ساتھی ہیں، ان کی اب ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اب رحم کریں ہم پر اور ان صفوں میں نہ جائیں۔ جو چی گوارا ایک ارجنٹینیا کے بڑے مفکر تھے اور بڑے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں تخلیقی مفکر اور وہ شاعر بھی تھے، اور انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا میں جب ظلم ہوتا دیکھوں اور مجھے موقع ملے تو میں ظالم کے منہ پر نہیں تھوکوں گا، چپ رہنے والوں کے منہ پہ تھوکوں گا جو خاموش رہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی جو ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں لیکن خاموشی سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اسی طرح کے مجرم ہیں جس طرح کا جرم قاضی کر گیا، جس طرح کا جرم یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، جس طرح کا جرم وہ ظالم کر رہے ہیں جو مظلوم پہ ہو رہا ہے۔ دے آر کو ایکیوزڈ۔ تو ہمیں اب دیکھنا ہے کہ اس قسم کے دوستوں کا بھی ذرا تھوڑا ان کو بھی جو جوڑنا ہے، ان کے ضمیر کو جو جوڑنا ہے۔ ضمیر جب تک زندہ ہے تو انسان زندہ ہے۔ ایک پنجابی کا تھوڑا سا ایک تحفہ ہے، میں بتاتا ہوں کہ اب حالات حاضرہ میں کیا ہے۔ سفدہ زہر انساناں وچ، مٹھڑے بول زباناں وچ، یہ منافقوں کی بات کر رہا ہوں میں جو منافق ہیں۔ سفدہ زہر انساناں وچ، مٹھڑے بول زباناں وچ، اج وی ظالم تکڑا ہے یوسف ہے زنداناں وچ۔ اور یوسف کو چھوڑ کے تو دیکھو، پھر دیکھو زمانہ کہاں آتا ہے، پھر دیکھو آپ کی اوقات کیا ہے۔ چار چفیرے چپتا شور، خاموشی کا بھی شور ہوتا ہے، لیکن وہ شور جب اوپن ہوتا ہے نا تو پھر بہت کچھ بہا کے لے جاتی ہے۔ وہ خاموشی جب باہر نکلتی ہے وہ علاوہ ہوتا ہے جو آتش فشاں سے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ چار چفیرے چپدا شور، قیدی لوگ مکاناں وچ، تینوں رستہ دسے گا، تینوں رستہ دکھے گا، ویک تا صحیح آسماناں وچ۔ انشاءاللہ میرا رب کریم اب وہ تبدیلی لے کے آئے گا۔ ہمارے وہ لوگ جو اس وقت خاموش ہیں انشاءاللہ وہ اٹھیں گے اور انقلاب برپا کر دیں گے۔ اور جب انقلاب آتا ہے نا پھر نہیں دیکھتا انقلاب کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر ایران میں دیکھ لو کیا ہوا تھا، اور جہاں جہاں انقلاب آیا وہاں غدار پکڑ کے تختہ دار پہ لائے گئے۔ اور انشاءاللہ اگر یہ باز نہ آئے تو آپ نے ہی لڑکانا ہے۔ یہ پیپل اسی لیے بنے ہیں۔